بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسکول آف تھاٹس ان سائیکالوجی۔ جیسے کہ 7 سکول ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں 7 سکول کو ایسے آسان سے اچھے سے کنسیپٹ میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ 7 کا 7 سکول آسان زبان میں آسان کنسیپٹ میں یاد رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسکول آف تھاٹس کسے کہتے ہیں، اکثر سوال بھی آتا ہے یا کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے، تو پہلے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جب مختلف لوگوں کے سیم آئیڈیاز میتھڈ بن جائے تو اس کو ہم اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے آئیڈیاز مل گئے۔ جیسے بیہیویئر کہا کہ آبزرویبل ہے، تو اس کے اوپر بات کی تھی واٹسن نے، پیولو نے اور سکنر نے، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹس بن گیا۔ اب چلتے ہیں اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم وغیرہ وغیرہ، یہ 7 سکول ہم کیسے پڑھیں گے اور اس کو ڈیٹیل وائز ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹرکچرلزمس، اگر آپ نے ابھی تک کاپی اور پین کو نہیں لیا تو یہ لے لیں اور یہ آسان پوائنٹس لکھیں۔ اسٹرکچرلزم جس کے بانی ولیم ونڈت تھے اور ان کے شاگرد ٹیچنر تھے۔ اب ٹیچنر کیا کرتا تھا، یہ لیبارٹری سے باہر جاتا تھا، لوگوں سے بات چیت کرتا، ان کے مائنڈ کو پڑھتا، جیسے کہ لکھا ہوا ہے اسٹرکچر آف مائنڈ اور بروکن ایلیمنٹس۔ تو انہوں نے مائنڈ کے اوپر فوکس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہماری تھاٹس کو فاؤنڈیشن یا مائنڈ کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے جتنے بھی میتھڈ ہیں ہم ان کو بروک کر سکتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں تھنک ہے، ایموشن ہے، کانشیسنس ہے، ان کو ہم توڑ سکتے ہیں، ان کا یہ ماننا تھا۔ اور انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی، جرمن اکیڈمی تھی 1889 میں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی گئی تھی، اور جو ان کا میتھڈ تھا وہ انٹروسپیکشن میتھڈ تھا۔ اب یہ کیا میتھڈ ہوتا ہے، جب وہ ٹیچنر فیلڈ میں جاتا تھا، ایک ایک شخص کو دیکھتا، ان کے بیہیویئر کو دیکھتا تھا، تو اس کو ہم انٹروسپیکشن میتھڈ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال نہیں کرتے، اور کبھی بھی ان کا پروسیس جو ہے ریگولر بھی نہیں ہے، اور ان کے انڈیویجول ڈفرینس میں بھی بیہیویئر ہے، اور ان کے اندر موٹیویشن بھی نہیں ہے۔ یہ 4 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تنقید کی گئی تھی، یہ باقاعدہ پروسیس بالکل بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ سکول ہے وہ ہے فنکشنلزمس، اس کے بانی ولیم جیمز سے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم بھی جو فنکشن آف مائنڈ ہیں ان کو بروک نہیں کر سکتے، ان کو توڑ نہیں سکتے، اور ان کا جو میتھڈ تھا وہ بھی انٹروسپیکشن میتھڈ تھا، لیکن اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے بیہیویئرزمس۔ بیہیویئرزم کے ماننے والے جان بی واٹسن تھے، آئیون پیولو تھے، بی ایف سکنر تھے اور تھورنڈائک تھے۔ ان کا فوکس صرف اور صرف بیہیویئر تھا۔ لرننگ ضروری ہے مینٹل سٹیج سے، یعنی فوکس آن بیہیویئر، لرننگ مسٹ ہے۔ جتنی بھی آپ آبزرویشنز کریں گے وہ بیہیویئر کی بنیاد پر ہوگی۔ اب ان کا میتھڈ جو تھا وہ تھا ایکسپیریمنٹل میتھڈز، یعنی ایکسٹریم آف آئیڈیاز انہوں نے کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، ان کانشیسنیس پر بات ہی نہیں کی، اور ان پر بھی تنقید کی گئی تھی کہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی لمیٹڈ بیہیویئر ہے، ان لمیٹڈ بیہیویئر نہیں ہے۔ نیکسٹ ون اسکول آف تھاٹس ہے، اور یہ اس کے کرٹیسکس پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آئیڈیاز کو بالکل ایکسٹریم کر دیا تھا اور بیہیویئر ان کا بھی لمٹ تھا۔ چوتھا ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ بیسیکلی ایک جرمن زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ایز اے ہول ہے۔ اکثر پوچھتے ہیں ایز اے ہول کا کیا مطلب ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے، 1 منٹ کے اندر یہ آپ کو سائیکالوجی اسکول آف تھاٹس کلیئر ہوگا۔ اس کے میکس ریتھمر، کوڈ کوفکا اور کولر ایکسپوننٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کیا، انڈیویجول اسٹڈی ایز اے ہول، کسی بھی شخص کو آپ ایز اے ہول پڑھیں، یعنی اس کو پارٹ وائز نہ پڑھیں، جتنا بھی دیکھیں اس کو ایز اے ہول دیکھیں۔ جرمن ورڈز مینز ہول، اور ان کا جو فوکس تھا وہ پرسپشن ایریا پر بھی فوکس تھا، لیکن ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی کہ ان کانشیسنیس پر چونکہ فوکس نہیں تھا، اور یہ بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ نہیں تھا۔ نو یوز سائنٹیفک میتھڈز، ناٹ فوکس آن ان کانشیسنیس ایریا۔ یہ مین پوائنٹ ہے اس کی، اگر آپ اس کو لکھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں تو یہ آپ کا اسکول آف تھاٹس اچھی طرح کلیئر ہوگا، اور اسی طرح اس کے کویسچن بھی بنتے ہیں، اور موسٹلی اسی کے جب انٹرویو میں آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ون اسکول آف تھاٹس ہے سائیکو انالیسس۔ سگمنڈ فرائڈ، کیرل اور ایڈلر اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔
फोकस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इनका कहना था कि हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, प्रॉब्लम और अकर्स इड और ईगो के माबैन, उसको हम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देते हैं तो इनका सारे का सारा फोकस भी अनकॉन्शियसनेस के ऊपर था। वो कहते थे हमारी ईड और ईगो के अंदर जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं वो सारे के सारे इसको हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसनेस पर है। और इनका जो मेथड था वो भी था साइको एनालिटिक मेथड, यानी साइको एनालिटिक टेक्निक भी कहते हैं और साइको एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वन जो था ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, अब्राहम मास्लो एंड नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, और इसका जो फोकस था अटेंशन ऑफ द स्टडी, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस सीम्स ट्रांसेंड्स ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो हम चीज़ महसूस करते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे सामने जब एक आंखों के सामने चीज़ क्लियर फिज़िकल हालत में मौजूद हो तो इस चीज़ को हम स्टडी को फोकस करते हैं और ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी बनता है। नेक्स्ट वन ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, अब्राहम मास्लो, गॉर्डन अल्पोर्ट, कैरल कोम्स इसके बानी समझे जाते हैं और इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। क्योंकि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी थी फोकस ऑन ह्यूमन और ह्यूमन पर्सनैलिटी, नॉट मशीन, ईड, ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनका फोकस इंसानियत था, इंसान के ऊपर इनका फोकस था, इंसान की शख्सियत को उखाड़ना, उसके ऊपर बात करना, और इनके लिए मशीन इम्पोर्टेंट नहीं थी। और जितने भी हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर ईड है, ईगो है और कॉन्फ्लिक्ट जो जन्म लेते हैं उनका फोकस ये भी नहीं था। मतलब चूँकि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है तो इंसान को ज़्यादा ये तरजीह देती थी। ये वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनको अगर आप पॉइंट्स में लिखते जाएं तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। सलामत रहें, शुक्रिया।